نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آج اس محفل حسن و جمال میں جتنے بھی ذی قدر مقتدر برادران اسلام موجود ہیں، حضور پر نور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں اسٹیج پر تشریف لانے والے قراء، ثناءخواں، نقیب، خطیب اپنی حاضری لگوائیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سارے ذی قدر احباب بھی ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور مقدس مشرف منور بارگاہ میں صلاۃ و سلام اس انداز سے پیش کریں کہ آج کی محفل میرے اور آپ کے لیے وسیلہ بخشش بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بآواز بلند پڑھو جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی محض اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا، بے مثل بے مثال، لا شریک خدائے لم یزل ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام اس وجود اقدس کے لیے جس کے صدقے اللہ نے ساری خدائی کو تخلیق فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی لاسانی گارڈن، لاسانی پارک میں محفل بھی کوئی لاسانی ہی سجی ہوئی ہے، اس لیے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود اتنی اونچی ذات ہے کہ فرش والے ان کا ذکر نہ بھی کریں تو عرش والا خود ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب منتظمین محفل، لاسانی گارڈن ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ عہدیداران، تمام اہل علاقہ، آج اس محفل کی برکتیں آئندہ سال تک آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں، آپ کے احوال میں، آپ کے ہر خد و خال میں اتنی عطا ہوں گی، آپ آئندہ سال اس سے بھی انشاءاللہ حسین جمیل محفل کی پلاننگ آج سے ہی شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اس میں تاجر بھی شامل ہیں، اس میں عاقل بھی ہیں، اس میں عالم بھی ہیں، مفسر، محدث، محقق بھی ہیں، ثناء خوان بھی ہیں، اس میں ہر طبقہ فکر، ہر مسلک اور ہر مشرب کا آدمی شامل ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نور جسے میسر آ گیا ہے، اسے اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں اور اس آیت کا مخاطب بنا دیا گیا ہے۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں خطیب اہل سنت، نقیب اہل سنت، آپ کی اس لسانی گارڈن کی مرکزی مسجد کے مرکزی خطیب، وہ بڑے مختصر اور جامع کلمات میں دعوت دے رہے تھے۔ میں بھی اپنے مقررہ وقت میں کوئی 30 سیکنڈ پہلے گفتگو مکمل کرنے کی سعی جمیل کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کس سے شدید محبت کرتے ہیں؟ بولو نا، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب ایمان والو، اللہ سے شدید محبت کیسے کی جائے گی؟ اللہ بے مثل ذات ہے، وہ وجود سے پاک ہے، وہ بولتا ہے مگر کلام سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے مگر اس ظاہری بصارت سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر ان کانوں سے پاک ہے، وہ بولے تو حرف نہیں۔ اللہ نے فرمایا میری ذات سے جس نے محبت کرنی ہے، میں نے اپنی محبت کا ایک شاہکار دنیا میں بھیج دیا ہے، جو امت کا بھی محبوب ہے، جو میرا بھی محبوب ہے، جو عرش والوں کا بھی محبوب ہے، فرش والوں کا بھی محبوب ہے۔ فرمایا جو شجر کا بھی نبی ہے، جو حجر کا بھی نبی ہے، جو ہر تخلیق کا نبی ہے، انبیاء و مرسلین کا بھی نبی ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا میں نے اپنے شان والے نبی کو 12 ربیع الاول کے دن بعثت کر کے، میں نے 12 ربیع الاول والے دن ولادت باسعادت کر کے، میں نے بھی کائنات میں اپنی محبت کے چمکار کو کائنات میں بھیج دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی کے لفظ ہے، اسٹیج پر اہل علم، صاحب بصیرت و بصارت اور پنڈال میں بھی آپ عشاقان رسول بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ فرمایا میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے کسی، خدا نے فرمایا میں نے باقی مخلوق کو تخلیق نہیں کیا، میں نے باقی مخلوق کو کسی ایک کے لیے تخلیق کیا ہے، پہلے میں نے اس ایک کو تخلیق کیا ہے۔ فرمایا میں بھی ایک تھا، محبوب بھی ایک ہی ہے۔ کلیم اللہ آئے، نجی اللہ آئے، روح اللہ آئے اور صفی اللہ آئے، فرمایا سب اپنی شان کے ساتھ آئے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب مکرم کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ۔ فرمایا خبردار، متوجہ ہو جاؤ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا۔ اب اللہ نے جس سے محبت کی، امت کو بھی، مخلوق کو بھی، شجر کو بھی بتایا، احد پہاڑ کو بھی سمجھایا۔ علماء کی خدمت میں بیٹھنے والے میرے اشارے سمجھتے جائیں، احد پہاڑ کو بھی سمجھایا، بتایا۔ اب خشک تنے کے، خشک کھجور کے تنے کو بھی، ریاض الجنہ میں مجھے لگا ہوا ہے جس کو استن حنانہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کو بھی اپنی توحید اور اپنی محبت کا درس دیتے ہوئے یہ بتا دیا تھا۔ فرمایا اگر تم شجر ہو، تم حجر ہو، تم پتھر ہو، تم پہاڑ ہو، تم جبل احد ہو، سن لو اگر تیرے پتھر اور پہاڑ پر میرے نبی کے قدم لگیں تو تم نے چوم کر بتا دینا ہے کہ میں بھی آپ کی محبت کے دعوے داروں میں ہوں۔ جب تم اپنی محبت کا دعویٰ کرو گے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت از حد ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نماز پڑھوں گا مگر رسول اللہ سے محبت نہیں کروں گا، اگر کوئی شخص کرے کہ روزہ بھی رکھوں، حج بھی کروں، طواف بھی کروں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں دم نہیں بھروں گا، میں تو صرف اللہ سے محبت کروں گا۔ حضرات، میں آج کی اس حسن و جمال اور اس پر نور کیفیت کی محفل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرے مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ بھی کرے اور اطاعت رسول نہ کرے، وہ کاذب ہے۔ اگر کوئی دعویٰ عشق نبی کرے
اور اس کی ادا نہ بتائے، اس کی چال نہ بتائے، اس کا حال نہ بتائے، اس کی نشست و برخاست نہ بتائے، اس کی خلوت و جلوت نہ بتائے، اس کی تجارت نہ بتائے کہ یہ عاشق نبی ہے، تو وہ کاذب ہے، وہ جھوٹے ہے۔ تو سچا کون ہے؟ فرمایا جو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اور حضرات جس کی تنہائی اور جس کی خلوت اور جس کی جلوت، جس کی مسجد اور جس کا بازار ایک ہو جائے، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جس کی نظر میں گنبد خضرا ہو، اور جس کی اداؤں میں، جس کی عادت میں، جس کے خلق میں خلق رسول ہو، اور جس کی محبت میں، حضرات یاد رکھو اگر اپنے لیے جیو گے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر رسول اللہ کے لیے جینا شروع کرو گے تو مصطفیٰ کی سنت اختیار کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اختیار کرو گے۔ اب اللہ سے شدید محبت کرنے والا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھے، کبھی آپ نے نماز کی پنہائی میں غور ہی نہیں کیا، آپ کو پتہ نماز ہے کیا؟ نماز کا سر کیا ہے؟ نماز کا راز کیا ہے؟ نماز کا راز یہ ہے، اللہ اپنے بندے کو تخلیق کر کے، حکیم صاحب قبلہ، اللہ اپنے بندے کو خلق کر کے اپنے محبوب کی ادائیں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو پڑھنے کی، اللہ توفیق دے اس کو سمجھنے کی۔ آیات ربانی ساری کی ساری شان مصطفیٰ ہے۔ میاں محمد بخش صاحب کھڑی سی والے فرماتے ہیں زیراں زبراں سجدہ مداں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیاں۔ اگر عاشق قرآن پڑھے تو وہ پڑھتا ہے یا ایھا المزمل، وہ پڑھتا ہے یا ایھا المدثر، وہ کبھی والضحیٰ کہتا ہے، کبھی الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اور کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ اگر تو نے اپنی شان ربوبیت کا اظہار یہ کیا ہے کہ تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، تو تیرا یہ اعلان سرمدی بھی کانوں تک آ گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی مرتبت خوش نصیب ہیں آپ نے محبت خدا کا جو ایک مومن کی شان ہے اس کا اعلان ہے، اور بندہ مومن اس آیت کی تفسیر کا ترجمان ہے، اور جس نے ایسی زندگی گزاری خدا اس پر مہربان ہے۔ حضرات پروفیسر صاحبان موجود ہیں، قبلہ اقبال صاحب چشتی اور دیگر جلیل القدر حاضرین گرامی مرتبت۔ اب نماز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، میں 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی جانب لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات رزق کون دیتے ہیں؟ اللہ، بولو اللہ۔ رزق کون دیتے ہیں؟ آنکھوں کی بصارت کس نے دی ہے؟ کانوں کی سماعت کس نے دی ہے؟ زبان کو قوت گویائی کس نے دی ہے؟ آپ کو حسن کس نے دیا ہے؟ آپ کو رہائش کس نے دی ہے؟ آپ کو نعمتیں کون دیتا ہے؟ بولتے چلے جاؤ تاکہ خدا کی پاک بارگاہ میں میری اور تیری عاجزی اور حاضری لگتی رہے۔ اور حضرات سورج کا طلوع ہونا کس کی قبضہ قدرت میں ہے، اور طلوع کے بعد پھر غروب ہونا کس کی قبضہ قدرت میں ہے، اور بیمار کر کے شفا کی خیرات دینا کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرات آؤ ایک نسخہ کیمیا عرض کر کے آگے چلوں، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے جو اس کے محبوب کے گیت گاتا ہے، خدا اس کی جھولیاں بھر دیتا، جو ان کی محفل سجاتا ہے خدا اپنے خزانے غیب سے اس کی مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور حضرات نماز سجدے کتنے، رکوع کتنے، قیام کتنے، رکعات کتنی؟ نماز پڑھنا محبوب ترین عمل ہے، بلکہ سن لو قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ سنو، مگر نماز ہو اور نیاز نہ ہو، پروفیسر قبلہ، نماز ہو، مفتی صاحب، نماز ہو اور مگر کیفیت میں وہ انداز نہ ہو۔ فجر کے فرض کتنے ہیں جی؟ کوئی کہے میں 4 پڑھنا چاہوں پڑھ سکتے جی؟ کوئی کہے زور کی میں 2 پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتا نا، پتہ یہ چلا۔ اچھا میں تھوڑی سی اور گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات کعبہ کے چکر کتنے لگاتے ہو تو طواف مکمل ہوتے ہیں جی؟ صفا مروہ کے چکر کتنے ہیں؟ ان چکروں کے اندر راز کیا ہے؟ بس وہ کسی کی ادا کو دیکھنا چاہتا ہے۔
ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم بارگاہ خیرالانام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کئی بار تو حکم آ گیا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، کئی بار حکم ملا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آپ نے بھی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے بھی فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ادائے نماز اور انداز نماز اور یہ طریقہ کار بھی تو فرمائے، فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ کو حضور نے پیچھے کھڑے کر کے بتایا میری طرف دیکھتے رہنا، جیسے میں کرتا رہوں تم کرتے رہنا، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ حضرات نماز نماز نماز، ہر ممبر سے ایک ہی ہے آواز نماز۔ کاش کہ اس حقیقت سے بھی کوئی پردہ اٹھاتا کہ تو بندہ خدا بن کے جب اپنی پیشانی کو سجدے میں لے کے جائے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ یہ نجات کے حصول کے لیے سجدے ضروری اور نماز کا راز پا لینا ضروری۔ نماز میں اتحیات آتی ہے نا؟ بولو تو آپ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، سارے بولو۔ اس کا اردو ترجمہ پروفیسر اقبال چشتی صاحب سے پوچھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ۔ یہ نماز کا راز ہے، اس کو چھوڑ دو نماز ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ حضرات نبی پاک کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جب تم سجدے میں جاؤ گے یہ حسین چہرے سبحان اللہ، جب تم سجدے میں جاؤ گے سجدے میں کہو گے سبحان ربی، عرش سے آواز آئے گی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ اس کیفیت میں داخل ہونے کے لیے اپنا سینہ اس پر قبضہ اپنا ختم کر دو۔ شیطان حملہ کرنے آئے تیرے دل میں عشق نبی کے چراغ دے کر واپس لوٹتا چلا جائے۔ حضرات عنوان بڑا طویل ہے، وقت بڑا قلیل ہے، نام میرا عدیل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عدل کیا جائے، اور عدل یہ ہے کہ دائرہ وقت میں رہ کر اپنے کلام کو مکمل کیا جائے۔ ایک آخر پر ایک نہیں 3 احادیث سنا کے اجازت لوں گا، وقت پورا ہی رہے گا، اس لیے کہ میں وقت کی پابندی جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے تو یہ ویسے بھی پابندی وقت بھی سنت نبوی ہے۔ دعوی محبت ہو سنت رسول نہ ہو، دعوی محبت ہو اور نماز نہ ہو نہیں سکتا۔ عاشق نبی ہو چراغاں بھی کرے، محفل بھی کرے، جھنڈیاں بھی لگائے، اور حی علی الصلاۃ کے وقت اس کی پیشانی سجدے میں نہ جائے، سجدہ نہیں ہے۔ لطف یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ پھر اعمال حیات طے کرو، پھر حجاب بھی اٹھے گا، کملی والے کا کرم بھی نصیب ہوگا۔ اس طرح کی اس کیفیت میں میں آپ کی خدمت مبارک میں بڑے مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں جو اس وقت لاسانی پارک میں، مجھے تو آپ سارے ہی لاسانی لگ رہے ہو، اس لیے کہ وہ میں نے کسی شاعر کا شعر سنا ہے، بلکہ جس کا سنا ہے اس کا ہی نام لے لیتے ہیں۔ جناب عبدالستار نیازی صاحب نے کیا خوب کہا تھا، محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو بس نبی پاک کی محفلیں خوب سجاؤ، خوب درود شریف کی محفلیں سجاؤ، بڑی محفلیں بھی ضرور سجاؤ، اور اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی محفل درود پاک ضرور سجاؤ، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری ذات اقدس پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت والے دن میں محمد اسے مسافہ کروں گا۔ میں 3 احادیث کو ایک اس میں سے نور لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے حسین لوگ ہیں، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ حضرات رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا جو میری ذات اقدس پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 1000 بار بھیجتا ہے، اور فرمایا جو 1000 بار بھیجتا ہے فرمایا میں اس کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ پھر ایک اور حدیث سے نور لے کے یہ عرض کرنے لگا ہوں ایک ایک لائن میں
کہ رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار پڑھے اس پر 10 بار کرم ہوتا ہے۔ بڑی مفصلہ حدیث آپ نے مساجد کے علماء سے سنی ہے اور آپ سارے صاحب علم بصیرت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو خاص راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک کے پیار میں ڈوب کر ان کا ذکر کثرت سے کرتے چلے جاؤ، نہ دنیا میں کوئی غم باقی رہے گا، نہ قبر میں کوئی دکھ ہوگا، نہ حشر میں کوئی پریشانی ہوگی۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والے کے لیے دنیا میں بھی مہربانی ہے، قبر میں بھی مہربانی ہے، اور حشر میں بھی مہربانی ہی مہربانی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 1000 مرتبہ میری ذات اقدس پر درشی پڑھا، فرمایا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے یہ نفاق سے بری ہے۔ کہ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ نفاق سے، اور فرمایا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بھی بری ہے۔ حضرت اگر آپ نے شہر فیصل آباد کے ایک عظیم عاشق رسول فقیہ عصر حضرت قبلہ مفتی محمد امین رحمت اللہ علیہ کی مایا ناز مقبول بارگاہ خیر الانام کتاب فضائل درود پر جو کتاب وہ پڑھ لیتا ہے اس کے رزق میں برکت میں نے خود دیکھی ہے۔ آپ بھی پڑھ لینا۔ وہیں سے ایک خوبصورت جملہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ ذرا توجہ سے سننا۔ کرسیوں پر تشریف فرما قابل احترام ساتھیوں، پنڈال میں جلوہ افروز بلند بخت سنگیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ذات پر 1000 مرتبہ زنا دوشی پڑھا، کتنی مرتبہ جی؟ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ کے دیکھو تو پھر کیا ہوگا؟ حضور سرور کائنات علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ جو روز 1000 بار دروشی بھیجے گا، فرمایا وہ باب جنت سے میرے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اچھا ویسے تو کافی یہ بھی ہے، لیکن اس سے اگلی بات سنو۔ حضور علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قابل تکریم قبلہ ڈاکٹر محمود صاحب، بندیشہ صاحب، سبحان اللہ، مفتی صاحب، میں کس کس کا نام لوں؟ ویسے سارے کے سارے نبی پاک کے سچے غلام اور دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے مسلم صاحب، حضور نے فرمایا باب جنت پر وہ میرا امتی کون جو روزانہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھے گا؟ سرور انبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب جنت پر اس میرے امتی کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ بس ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ برادران اسلام، اس سعادت سے محروم نہ رہنا۔ آخر پر میں 2 حدیث پاک اور سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ مفتی صاحب سے نہیں میں اجازت لے رہا، وہ ممکن ہے کہ سبحان اللہ پڑھ کے مجھے اپنے معمول کے مطابق کہیں 20 منٹ پر ٹائم پورا۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات آخر پر۔ نہیں میرا بھی ٹائم باقی ہے، میں یہ کہوں گا تو آپ تسلیم کریں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں نے جو گھڑی باندھی ہوئی ہے اس کا میں نے رخ اندر کی طرف کیا ہوا ہے، اور یہ مسجد شریف ہے نہیں جہاں کلاک میری رہنمائی کرے، تو لہذا اور بھی کوئی میری ترجمانی نہ کرے۔ میں اپنے وقت پر اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یاران محبت، آخری 2 باتیں۔ آج اضطراب کا ماحول ہے، غمگین دنیا ہے، پریشان دنیا ہے۔ سوتر منڈی سے لے کے وکیلہ والی گلی تک اور وہاں سے اٹھ کے مکی مارکیٹ تک جہاں چلے جاؤ ایک ہی لہر ہے، مندی بڑھے گی، مہنگائی بڑھی ہے۔ حضرات میں آج آپ کو ایک اس سارے غموں سے نکلنے کا نسخہ نہ عرض کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 500 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو نا، 500 مرتبہ میری ذات اقدس پر دروشی بھیجے گا، سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔